بیوی حاملہ تھی اس لیے سالی خدمت کرنے آئی۔ سالی بہت نیک تھی، ساری رات بیٹھ کر تہجد پڑھتی اور میری بیوی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی رہتی۔ جب بیوی کی ڈیلیوری کے دن قریب آئے تو بولی، اگر میں مرنے والی ہوں تو میری بہن سے شادی کر لینا، شاید اس طرح میرا گناہ کم ہو جائے۔ میں پریشان ہو گیا۔ بچہ جنم دیتے بیوی کا انتقال ہو گیا تو میں نے سالی سے شادی کر لی۔ وہ میرے قریب نہ آتی، بس تہجد میں بیٹھ کر روتی رہتی۔ ایک دن ماسی سالی کے بستر کی صفائی کرتے چلانے لگی۔ میں جوں ہی وہاں گیا جان نکل گئی کہ بستر میں نے کئی مرتبہ نورین کو اپنی جانب اور راغب کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کبھی بھی میری بات نہ سنتی تھی، نہ ہی میرے پاس بیٹھتی تھی۔ شادی کے شروع کے چند دن تو میں نے لگاتار کوشش کی کہ مجھے لگا کہ شاید اپنی بہن کی وجہ سے وہ اتنی جذباتی ہو رہی ہے اور میرے حقوق بھی ادا نہیں کر پا رہی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ 2 مہینوں بعد مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا، کیونکہ جیسے ہی میں گھر آتا نورین یادوں سوتی بن جاتی ہے، پھر کام نکال کر بیٹھ جاتی۔ میں بھی پورے دن کام کرنے کے بعد تھکا ہارا گھر لوٹتا تھا۔ آخر کتنی ہی دیر اس کا انتظار کر سکتا تھا، بستر پر لیٹے لیٹے اس کا کرتے، لیکن وہ نہیں آتی۔ کبھی کبھی تو رات کے 2 بھی بج جاتے تھے۔ مجھے بھی نیند آ جاتی اور میں گہری نیند سو جاتا۔ میرے بعد کہیں جا کر وہ کمرے میں آتی۔ میں بہت پریشان تھا، ذہنی طور پر بھی مجھے سکون نہیں مل رہا تھا کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ کئی مرتبہ میں نے نورین سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کبھی بھی میری بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ میرے بچے کا مکمل طور پر خیال رکھتی تھی۔ مجھے کبھی بھی اپنا بچہ گندے کپڑوں یا گندے حلیے میں دکھائی نہیں دیا تھا اور پورا دن وہ اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ 3 مہینے ہونے کو آئے تھے اور میری ذہنی حالت کافی خراب تھی۔ اگر اس نے ایک نوکرانی کی ہی حیثیت سے میرے گھر میں، میری زندگی میں آنا تھا تو بہتر تھا کہ وہ مجھ سے شادی ہی نہ کرتی۔ ہاں، اپنے بھانجے کو پال لیتی، مجھے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب 4تھا مہینہ شروع ہوا تو میری ہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ میں نے عبداللہ کو اٹھایا اور اپنی ماں کے پاس چھوڑ دیا۔ کہا کہ ہم ایک اہم کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ میری ماں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے سنجیدگی سے کہا، نورین کا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے۔ وہاں پر بچہ اتنے رش میں گھبرا جائے گا تو آپ شام تک اسے اپنے پاس رکھ لیں، ہمیں نہ جانے کتنی دیر لگے وہاں۔ میری بات پر میری ماں ایک دم پرسکون ہو گئی اور بچہ سنبھالنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ ابھی میں نے نورین کو نہیں بتایا تھا کہ میں اماں کو اور یہ بات کہہ کر آیا ہوں۔ میں جب کمرے میں آیا تو وہ عبداللہ کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی۔ نورین، تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے ہمیں؟ وہ نرم لہجے میں بولی تو میں نے سنجیدگی سے کہا، تیار ہو جاؤ، یہ جا کر ہی بتاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ اٹھی اور عبداللہ کے کپڑے نکالنے لگی تو میں نے انکار کر دیا کہ عبداللہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، جس پر وہ کافی حیران ہو کر بولی، کیوں نہیں جائے گا؟ ہم بچے کو کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ میں نے نرمی سے کہا، امی سنبھال لیں گی، تم بس تیار ہو جاؤ۔ اس بات پر وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی، لیکن اس نے بات کرنا چاہی، مگر میں نے اپنا جو بھی سامان لینا تھا وہ لے کر کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا، آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، تم تیار ہو نا؟ ہم دیر نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں نے رک کر اس کی بات نہیں سنی تھی۔ میں جانتا تھا وہ مجھے انکار کرے گی یا پھر یہ بات پوچھنے کی کوشش کرے گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ گھر سے باہر آتے ہی میرے دل کی حالت کافی خراب ہونے لگی اور دھڑکن بہت شدید بڑھ گئی۔ کام تو مجھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یوں ہی اپنی موٹر سائیکل پر پھرتا رہا اور آدھا گھنٹہ ہوا تو گھر واپس گیا۔ دیکھا نورین تیار بیٹھی تھی۔ میں اماں کو مل کے اسے لے کر باہر آ گیا تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں گھبرا رہی ہو؟ لیکن اس سے کوئی بات بھی نہیں بن پائی تو میں نے سابقہ لہجے میں کہا، اتنی پریشانی لینے والی تو کوئی بات نہیں، تم اپنے شوہر کے ساتھ ہی جا رہی ہو، کون سا میں کوئی غیر ہوں؟ آؤ بیٹھو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ وہ بھی چپ کر کے میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جانتا تو حقیقتاً میں بھی نہیں تھا۔
میں بس اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جب بھی میں گھر میں اس سے بات کرنا چاہتا تو وہ مختلف کاموں میں مگن ہو جاتی۔ اگر کام نہ ہوتا تو عبداللہ کے ساتھ لگ جاتی تھی۔ مجھے چاہتے ہوئے بھی اسے بات کرنے کا مکمل طور پر موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں یوں ہی اسے لے کر ایک پارک میں آ گیا تو وہ حیرانی سے یہاں پارک میں کیوں آئے ہیں ہم؟ میں نے ان کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور ایک جانب لگی ہوئی بینچوں پر اسے لے کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے دلاور، آپ پریشان لگ رہے ہیں اور یہاں پارک میں آنا مجھے کافی عجیب لگ رہا ہے، میں نے نرمی سے کہا، کیونکہ یہاں آنا اس لیے ضروری تھا کہ میں گھر میں تم سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھے یہاں پر لے آئے ہیں؟ یہ تو تم مجھے بتاؤ نا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنی گھبرائی رہتی ہو مجھ سے؟ میں نے تو کبھی بھی تمہارے ساتھ نہ کچھ غلط کیا ہے، نہ ہی کوشش کی ہے تمہاری اجازت کے بغیر، پھر بھی مجھے دیکھتے ہی ڈر کیوں جاتی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ وہ اب بھی خاموش تھی۔ دیکھو میری بات سنو، سال ہو گیا نائمہ کے ساتھ شادی کیے ہوئے، لیکن میں نے کبھی بھی تمہیں اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا تم مجھ سے نکاح کے بعد ہو گئی ہو۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے تو تم کھل کر کہو، اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو یہ بھی بتا دو۔ وہ فوراً سے نفی میں سر ہلا کر بولی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بلا وجہ زیادہ سوچ رہے ہیں۔ میں بھی مکمل طور پر ڈھیٹ بن چکا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، تو یہ بتاؤ تم بیویوں کی طرح کیوں نہیں رہتی ہو؟ میں جب بھی تم سے بات کرتا ہوں تو ایک دم مجرم بن جاتا ہوں، جیسے میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں تمہارے قابل نہیں تھا۔ تمہاری بہن نے جاتے جاتے مجھے تم پر تھوپ دیا ہے۔ اگر تم مجھے خود کے قابل نہیں سمجھتی تو بے شک کہہ دو، میں بالکل بھی برا نہیں مانوں گا، بلکہ ہو سکا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تمہاری بہت اچھی جگہ پر شادی بھی کروں گا۔ وہ چپ کر کے سنتی رہی، جب کہ مجھے چڑ ہونے لگی، کیونکہ مجھے اپنے سوالات کا جواب چاہیے تھا۔ ان 4 مہینوں میں مجھے ایک بھی جواب نہیں ملا۔ اب جب میں اس سے پوچھ رہا تھا تب بھی مجھے وہ نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ ان 4 مہینوں میں دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نورین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس نے کوئی بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ تبھی مجھے اپنے ہاتھوں کی تلی پرنم ہوتی نظر آئی۔ میں نے چونک کر نورین کی جانب دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کیا بات ہے نورین، تم کیوں رو رہی ہو؟ تم جانتی ہو تمہارا یہ رویہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ مجھے اپنا آپ بغیر کسی جرم کے مجرم لگ رہا ہے۔ اس پر روتے ہوئے نورین نے جو کچھ بتایا، وہ بات سن کے نہ جانے کتنے ہی لمحے شوق کے عالم میں رہا کہ مجھے یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا جو کچھ وہ کہہ رہی تھی۔ ان 4 مہینوں کی خاموشی کے بعد بالآخر اس نے وہ سچ بتا ہی دیا تھا جو میں کب سے جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب آپ کا رشتہ آیا تھا؟ بولنا شروع ہوئی۔ میں مکمل توجہ دے کر اس کی بات سن رہا تھا۔ مجھے یاد ہے، میں نے اس کی بات کا جواب دیا تو وہ نرمی سے بولی، آپ کا رشتہ میرے لیے آیا تھا، کہ آپ کو یہ بات بھی یاد ہے؟ اب کی بار میں خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ بات تو مکمل طور پر میرے دماغ سے ہی نکل چکی تھی، مگر اب میں خاموش بیٹھا رہا کیونکہ واقعی میں نورین کی بات اچھی طرح سننا چاہتا تھا۔ کچھ تو تھا جو ان تمام باتوں کے پیچھے ایک راز کی ماند چھپا ہوا تھا۔ جب آپ کا رشتہ میرے لیے آیا تو میں کافی خوش تھی، کیونکہ آپ ہمیشہ سے ہی اچھے لگتے تھے، اور شاید میں نے ہمیشہ سے ہی آپ کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش بھی کی تھی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ میں نے کبھی بھی آپ کو کوئی اشارہ نہیں دیا تھا یا پھر کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جو لڑکیاں یوں اپنا بر خود تلاش کرتی ہیں، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب امی نے مجھے بتایا کہ تمہارا رشتہ آیا ہے تو میں بڑی خوش تھی۔ میں نے جب لڑکے کا پوچھا تو شکر کے نفل ادا کیے، لیکن نائمہ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی حالت بہت عجیب سی تھی، نہ وہ مجھ سے بات کرتی نہ امی سے، تھی تو وہ مجھ سے چھوٹی، لیکن پھر بھی کبھی اس نے مجھے بڑوں والا احترام نہیں دیا۔ میں نے کئی مرتبہ نائمہ کو ٹٹولنے کی کوشش، کیونکہ کوئی تو مسئلہ تھا اس کے ساتھ جو راتوں کو اٹھ کر روتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی ہے۔ ایک رات میں اٹھی تو وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے نائمہ، تم کیوں نہیں مجھے بتاتی ہو؟ وہ میرے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، نورین جو کچھ ہوا ہے میں تمہیں وہ بتا نہیں سکتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ بتائیں، اب اتنا بھی کیا برا ہو گیا کہ تم اپنے منہ سے کہہ بھی نہیں سکتی؟ مجھے واقعی میں کافی حیرت ہوئی تھی۔ نہیں کہہ سکتی نا؟ تم دعا کرو میرے لیے، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میں دل ہی دل میں اپنی بہن کے لیے دعا کرنے لگی اور وہ وہیں میری
گود میں سر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ وہ تو سو گئی تھی لیکن میں پوری رات جاگتی رہی۔ میرے دل میں عجیب و غریب وہمات آ رہے تھے۔ اگلی صبح میرے رشتے کا جواب لینے کے لیے خالہ نے آنا تھا تو پورے گھر کی امی صفائیاں وغیرہ کروا رہی تھی۔ میں بھی کچن میں اپنے کام میں مگن تھی کیونکہ نائمہ کو تو کھانا وغیرہ پکانا بھی نہیں آتا تھا، لیکن میرا دماغ رات والے واقعے کی جانب اٹکا ہوا تھا۔ میں نے کچن میں نائمہ کو اپنے ساتھ لگا لیا مگر وہ پھر بھی غائب دماغی سے کام کرتی رہی۔ میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا کیونکہ رات کو پوچھ کر تھک چکی تھی، مگر اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ اپنی پریشانی ہمیں نہیں بتائے گی۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے، واقعی میں وہ بہت پریشان ہے۔ کھانا بنانے کے بعد جب میں کچن سے باہر جانے لگی تو وہ نرمی سے بولی، نورین مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں فوراً پلٹی اور کہا، بتاؤ نائمہ کیا بات ہے؟ لیکن وہ پریشانی سے بولی، یہاں نہیں کر سکتی اور وعدہ کرو میں جو بھی بات بتاؤں گی تم امی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے فوراً وعدہ کر لیا کیونکہ مجھ سے اپنی بہن کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ چلو کمرے میں آ جاؤ۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں کمرے میں نہیں، یوں کرو تم چھت پر چلی جاؤ، میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں، وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ اب تو میرے دل کی دھڑکن بہت تیز رفتاری سے چلنے لگی کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جو میرے جتنے بھی وہم تھے وہ حقیقت ہو گئے۔ چھت پر 5 منٹ انتظار کرنے کے بعد پیچھے ہی نائمہ بھی چلی آئی اور نرمی سے بولی، تم وعدہ کرو مجھے ڈانٹو گی نہیں۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میں نے کیوں ڈانٹنا ہے تمہیں، تم تو میری بہن ہو، تمہارے جو بھی مسائل ہیں میں نے خود حل کرنے ہیں۔ کون سا ہمارا بھائی ہے، میں ہی تمہاری بہن ہوں، میں ہی تمہارا بھائی۔ میں نے جیسے تیسے اس سے مکمل طور پر تسلی دی تو وہ نرمی سے بولی، نورین مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ کیا غلطی؟ میرے کان یہ بات سننے کے بعد ایک دم کھڑے ہو گئے۔ میں حاملہ ہوں۔ کاش وہ کچھ اور کہتی تو میں وہ سب باتیں برداشت کر لیتی، لیکن جو بات نائمہ نے اس وقت کہی تھی میرے لیے وہ ایک دم ناقابل برداشت تھی۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ اپنے سابقہ لہجے میں بولی، وہی جو تم نے سنا ہے۔ میں دوبارہ یہ بات نہیں دہرانا چاہتی، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں زمین میں سما جاؤں کیونکہ میرے سامنے میری بہن اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی۔ مجھے اس پر حیرت بھی ہو رہی تھی اور میں شوق کے عالم میں بھی تھی۔ دوسری پریشانی نورین کی تھی، وہ اتنے غلط، اب کیا کرنا ہے اور بچہ کس کا ہے؟ یہ ایک تو یہ پریشانی تھی کہ میرے رشتے کا جواب لینے کے لیے خالہ آ رہی تھی، بعد میں بھی تو بتا سکتی تھی، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، بالکل بھی نہیں۔ تبھی امی لینے کے لیے ہمیں نیچے آ گئی اور بولی، لڑکی ہو تم، اوپر کیا کر رہی ہو؟ وہ اتنے غلط موقع پر یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہی تھی؟ مجھے ایک دم سے اس پر شدید قسم کا غصہ آنے لگا، لیکن میں نے اپنے غصے کو مکمل طور پر ضبط کیا کہ میری بہن نے اگر مجھ پر اعتبار کر کے یہ بات کی ہے تو مجھے اس کے اعتبار کو قائم رکھنا چاہیے۔ تم یہ بات مجھے جانتی ہو نا کہ مہمان آنے والے ہیں اور یہاں چھپ کر بیٹھی ہو تاکہ کام نہ کرنا پڑے۔ اماں ہم دونوں کو ڈانٹ کر چلی گئی۔ ہم دونوں نے ہی اس کی بات کا اثر نہیں لیا تھا تو میں نے پھر پوچھا، مجھے بتاؤ کون ہے بچے کا باپ؟ لیکن اس سے پہلے وہ میری بات کا جواب دیتی، نیچے خالہ لوگ آ چکے تھے اور امی ہمیں آوازوں پر آوازیں دے رہی تھی۔ مجبوراً ہم دونوں بہنوں کو نیچے جانا پڑا۔ وہ اتنی بات بتا کر خاموش ہو گئی مگر میرے دل کی رفتار ایک دم سے بڑھ چکی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس بات کا جو نورین کر رہی تھی اور نائمہ نے اسے یہ سب کچھ کیوں بتایا۔ میں نے جلدی سے یہ بات پوچھی تو وہ نفی میں سر ہلا کر رونے لگی اور بولی، میرا وجود آگے کی بات بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ میں بھی بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ نورین کے اگلے جملے مجھے سننے سے پہلے ہی محسوس ہو رہے تھے۔ میں قریبی دکان سے چائے پکڑ لایا اور نورین کو پینے کے لیے دی مگر اس نے چائے پینے سے انکار کر دیا تو میں اس کے لیے بوتل لے آیا۔ وہ وہاں پر بیٹھ کر بوتل پینے رکھی جبکہ میں ایک درخت کے قریب ہو کر سگریٹ پینے لگا۔ میرا دماغ بری طرح سے سلگ رہا تھا۔ جیسے اپنی پچھلی بات میں اس نے بتایا کہ وہ مجھے بچپن سے ہی پسند کرتی تھی، یہ بات بھی مجھے کافی پریشان کر رہی تھی کیونکہ اگر واقعی میں وہ مجھے پسند کرتی تھی تو شادی کو 4 مہینے ہونے کے باوجود اس نے اب تک مجھے اپنا شوہر کیوں نہیں سمجھا تھا؟ بہت سارے سوالات تھے جن کے جوابات مجھے نورین کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ میں واپس آیا تو دیکھا وہ بینچ پر بے ہوش پڑی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ایک دم سے پھول گئے۔ میں نے فوراً اسے
اسے گود میں اٹھایا اور پارک سے باہر نکل کر رکشے کی تلاش کرنے لگا، لیکن مجھے سڑک کے پار ہی ایک کلینک دکھائی دیا۔ وہاں جا کر ڈاکٹر نے بتایا کہ شدید پریشانی کے باعث آپ کی بیوی کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ یہ ایک کے بعد دوسری مصیبت پڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے چند دوائیاں وغیرہ لکھ کر دی کہ باہر سے ہمیں یہ لا دو، تب تک ہم اسے ڈرپ وغیرہ لگا رہے ہیں۔ میری تو مکمل طور پر بینڈ بج چکی تھی، ایک تو اپنی بیوی کی حقیقت جان کر اور دوسرا نورین کی اتنی بگڑتی حالت دیکھ کر۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی جو اس پر بہت زیادہ اثر کر رہی تھی، اور وہ کافی پریشانی والی بات بھی تھی، کیونکہ اگر اس بات کا اثر اتنا شدید نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی بھی یوں نروس بریک ڈاؤن کا شکار نہیں ہوتی۔ کتنی ہی دیر میں باہر لاؤنج میں بیٹھا رہا اور مسلسل اللہ سے نورین کی صحت یابی کی دعائیں کرتا رہا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بات کی دعا کروں کہ آگے والی جو بھی حقیقت ہے وہ میرے لیے کم پریشانی کا باعث ہو، یا پھر نورین کے لیے دعا کروں۔ خیر، اسے ہوش آ گیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے سنجیدگی سے روک دیا تھا کہ تم نے زیادہ بات نہیں کرنی۔ مریض نے کہ اس سے بات کا بہت زیادہ دباؤ لے لیا ہے، جس کی بنا پر اس کا کتنا برا حال ہوا ہے۔ میں نے گھر لے جانے کی بات کی تو ڈاکٹر نے اجازت دے دی، لیکن یہ بھی کہا کہ بہتر ہے کہ یہیں پر ہماری نگرانی میں رک جائے، تو ہو سکتا ہے اگر طبیعت خراب ہوئی تو ہم دوبارہ فوراً سے اس سے ریکور کر لیں گے۔ گھر میں جا کر دوبارہ پھر وہیں پریشانیاں ملیں گی تو آپ کی بیوی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت بڑی تھی۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ 2 دن مزید یہاں کلینک پر ہی رکوں گا۔ نورین کو ڈاکٹروں نے بے ہوشی کی دوائیاں دے رکھی تھی تاکہ وہ کسی بھی بات کو نہ سوچے اور نہ ہی اس کا اثر لے۔ میں کتنی ہی دیر باہر لاؤنج میں بیٹھا رہا اور دل ہی دل میں اللہ سے نورین کی صحت یابی کی دعائیں کرتا رہا تھا۔ ابھی مجھے امی کا فون آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہو تم لوگ، صبح سے نکلے ہوئے ہو، ابھی تک واپس نہیں آئے؟ عبداللہ کا بھی رو رو کر برا حال ہے، یہ ان کی ہمت تھی تو انہوں نے چھوٹے سے بچے کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے نرمی سے امی کو پوری بات بتا دی اور کہا کہ پتہ نہیں اچانک ہی اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے کلینک پر آنے کی بات کی تو میں نے انہیں منع کر دیا۔ یہاں آنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دوائیوں کے اثر کی وجہ سے سو رہی ہے۔ آپ لوگ آئیں گے تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ کل یا پرسوں انشاءاللہ میں اس سے گھر لے کر آ جاؤں گا۔ ابھی رات کو بھی گھر چکر لگاؤں گا عبداللہ کو دیکھنے کے لیے۔ پھر اگر آپ نے آنا ہو تو بے شک میرے ساتھ چلیے آنا۔ آ کر چکر لگا لیجیے گا۔ وہ چپ کر گئی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، پریشان مت ہونا، میں اس کی خیر و عافیت کے لیے نفل پڑھتی ہوں۔ پوری رات میں نے سوتی جاگتی کیفیت میں بتائی تھی۔ کبھی مجھے نیند آ جاتی ہے تو فوراً اسے ایک جھٹکا لگتا کہ تمہاری بیوی اندر اتنی پریشانی میں ہے اور تم کیوں نیند لے رہے ہو۔ خیر، تہجد کے وقت میں اٹھا اور اللہ سے گڑ گڑا کر میں نے دعا کی کہ نورین کو صحت و تندرستی عطا کر دے، اس کے علاوہ وہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں یہ بات میں نے کیوں کہی تھی، کیونکہ 4 مہینے ہو گئے تھے، ایک مرتبہ بھی اس نے مجھے اس بات کا یقین نہیں دلایا تھا کہ وہ میرے پاس موجود ہے۔ اگلی صبح اس کی حالت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی اور رات کو امی بھی چکر لگا گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اگلی صبح اسے ڈسچارج کر دیا، لیکن سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں کرنی۔ لیکن میں ڈاکٹر کو کیا بتاتا، اگر یہ بات مکمل نہیں کرے گی تو کہیں میرا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے۔ خیر، ہم لوگ واپس آ گئے۔ پورا راستہ ہم دونوں ہی خاموش رہے تھے، کسی نے بھی بات میں پہل نہیں کی۔ تقریباً 3-4 دن بیت گئے تھے اس موضوع پر، ہم دونوں میں سے ہی کسی نے بھی بات نہیں کی۔ لیکن چوتھی رات میں اس کے پاس آیا اور کہا، میں جانتا ہوں نورین، تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے چین نہیں آ رہا۔ میں نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی ہے، خدا کا نام ہے مجھے پوری بات بتا دو۔ وہ خاموشی سے میری شکل دیکھتی رہی، جس پر مجھے لگا کہ شاید میں نے بہت ہی غلط بات کر دی ہے۔ مجھے اندر ہی اندر گلٹ ہونے لگا تو وہ نرمی سے بولی، ہم دونوں پھر نیچے آ گئے تھے، خالہ نے مجھے بہت پیار دیا۔ امی سے پوچھا، بتاؤ پھر کیا جواب ہے؟ ویسے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہی بنے، بچپن سے ہی ہم نے سوچ رکھا ہے۔ امی نے کیا جواب دینا تھا، ہاں ہی کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے نعیمہ نے امی کا بازو پکڑا اور انہیں اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ پتہ نہیں دونوں نے کیا باتیں کی، نعیمہ نے انہیں
کیسے سمجھایا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور کہ وہ بات ہو مجھے روک رہی تھی کہ تم نے امی کو نہیں بتانی، وہ اس نے خود بتا دی تھی۔ جب امی کمرے سے باہر آئی تو ان کی حالت گویا کاٹھی تو بدن میں لہو نہیں۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے شمائلہ، ابھی تو تم ٹھیک گئی تھی، جیسے کیا بات کر دی ہے نائمہ نے جو تمہاری حالت لمحوں میں ہی بگڑ چکی ہے؟ وہ نرمی سے بولی، نائلہ کیا تم میری بڑی بچی کی بجائے میری چھوٹی بچی کا رشتہ لے لو گی؟ میں جو چائے کی ٹرے وہاں پر رکھ رہی تھی، امی کی بات سن کر میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں کا وہیں رک گیا۔ میں نے حیرت سے امی کو دیکھا، لیکن وہ نہ مجھے دیکھ رہی تھی اور نہ چائے کو، بلکہ ان کی پوری توجہ خالہ کی جانب تھی۔ خالہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے شمائلہ، اچانک سے تم نے فیصلہ کیوں بدل دیا؟ تم جانتی ہو نا کہ ہم نورین کے لیے آئے ہیں۔ امی نے روتے ہوئے خالہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، تمہیں قسم لگے نائلہ، تم میری چھوٹی بیٹی کو لے لو، میری بڑی بیٹی ابھی اس قابل نہیں ہے اس کی شادی کی جائے، بہتر ہے تم چھوٹی کو لے لو۔ وہ دونوں خود باتیں کر رہی تھی، لیکن میں حیرانی سے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی۔ امی کو وہاں میرے کھڑے ہونے تک کا احساس نہیں ہوا۔ میں بھی چپ کر کے کھڑی رہی، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی آخر کیا بات ہو گئی ہے جو نائمہ نے امی کو اتنی جلدی منا لیا ہے؟ کہیں اس نے اپنے حاملہ ہونے والی بات تو نہیں بتا دی؟ میرا دل ایک دم سے گھبرانے لگا، کیونکہ اگر واقعی میں بتا بھی دی ہوتی تو یہ سب کچھ آپ کے حصے میں آتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری جانب اشارہ کیا، پھر نرمی سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولی، لیکن وہی ہوا جو رب کو منظور تھا۔ جب امی نے قسم ڈالی تو خالہ نے کوئی بھی بات نہیں کی اور نرمی سے اپنی بہن کے ہاتھ چومتے ہوئے بولی، یہ پتہ نہیں تمہاری کیا مجبوری ہے یا تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، لیکن مجھے تمہاری قسم کا مان رکھنا ہے۔ جاؤ لے کر آؤ نائمہ کو باہر، میں انگوٹھی پہنا دوں۔ امی نے مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ نائمہ کو بلاؤ۔ میرا ایک ایک قدم من کا ہو رہا تھا۔ میں کمرے کی طرف جانا چاہتی تھی لیکن چل نہیں پا رہی تھی۔ قدم کہیں رکھتی تھی لیکن اٹھتا کہیں اور تھا۔ امی نے پھر کہا، نورین تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، جا کر نائمہ کو بلا لاؤ، اسے کہو منگنی ہے اس کی، اور اپنا لال دوپٹہ بھی اسے اڑا دینا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ امی ایک دم سے یوں طوطا چشمی کیوں کر رہی ہیں، کیا انہیں میں دکھائی نہیں دیتی؟ کتنی خوش تھی میں، اور یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتی ہیں، تو انہوں نے مجھ سے ہاں کہلوانے کے بعد ہی تو خالہ کو بلایا تھا۔ پھر اب یوں اچانک میں وہیں پر کھڑی رہی تو امی نے ہاتھ سے مجھے پیچھے ہونے کا اشارہ کیا اور خود جا کے نائمہ کو باہر لے آئی۔ نائمہ بالکل مطمئن تھی، آ کر بیٹھ گئی اور خالہ نے اسے انگوٹھی پہنا دی۔ میں کبھی اس انگوٹھی کو دیکھتی تو کبھی اپنے خالی ہاتھ کو، جہاں پر میں نے کتنی خواہش کی تھی کہ آپ کے نام کی انگوٹھی ڈالے۔ خالہ چلی گئی، لیکن جاتے وقت بھی انہوں نے ایک مرتبہ بھی امی سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ ان کے جاتے ہی امی نے ایک زوردار تھپڑ نائمہ کے منہ پر لگایا۔ میں دیوار کے ساتھ لگی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرا دماغ خود ایک طرف سے معاف ہو چکا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے، جو دوبارہ میرے سامنے آئی تو تمہاری گردن مروڑ دوں گی۔ وہی ماں جو کچھ دیر پہلے نائمہ کے لیے خالہ کے سامنے فقیر بن کر بیٹھی تھی، ایک دم سے جلاد بن گئی۔ نائمہ نے بڑے سکون سے اپنا جوتا پہنا اور کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ان کے پاس گئی اور پوچھا، کیا بات ہے امی؟ انہوں نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور میرے گلے لگ کر بولی، نائمہ نے مجھے کہیں پر منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تو یہ باتیں سن کر مجھے یقین آ گیا تھا کہ انہیں حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، وہ حاملہ ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ انہوں نے یہ حقیقت جاننے کے باوجود اپنے بانجے کے سر نائمہ کو سونپنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ میں نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ چپ کر جاؤ نورین، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں وہ تمام باتیں دہراؤں جو نائمہ نے حرکت کی ہے۔ تو ویسے بھی تم میری بہادر بیٹی ہو، مجھے یقین ہے کہ تم میرے ہر فیصلے کا مان رکھو گی اور اپنی ماں کو معاف کر دو گی۔ تم کیا جانتی ہو کہ مجھے تمہارے اب غمگین ہونے کا پتہ نہیں ہے، یا میں نے جو ناانصافی تمہارے ساتھ کی ہے مجھے اس کا ادراک نہیں ہے؟ میرا بچہ، مجھے ہر بات کا پتہ ہے، مجھے معاف کر دینا نورین، مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر امی پھر سے رونے لگی۔ میرے دل میں ان کے خلاف جتنے بھی بال آئے تھے وہ ایک دم سے ختم ہو گئے۔ وہ دن گیا اور آج کا دن۔ میں نے کبھی بھی امی کو یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے وہ سب کیوں کیا تھا۔ اتنا بول کر وہ پھر خاموش ہو گئی، لیکن میرے اندر کا تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے خود ہی پوچھا کہ خالہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ
نائمہ غلط کر بیٹھی ہے، کاش مجھے بھی یہ بات تبھی پتہ چل جاتی۔ میں نے پھر پوچھا، بتاؤ نا نورین، میرا دل پھٹ جائے گا، مجھے چین نہیں آ رہا۔ لیکن وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی، فی الحال میں مزید بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی ہوں، مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر اس نے نیند کی دوائی کھائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے پہلی مرتبہ اپنی شادی کے بعد اس پر اتنا شدید غصہ آیا تھا۔ خود تو چپ کر کے لیٹ گئی تھی لیکن مجھے ایک بے چینی میں ڈال گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ امی سے پوچھ لوں، لیکن ان سے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ شاید وہ بھی ان تمام حقیقتوں سے واقف نہیں تھی۔ انہوں نے بھی اپنی بہن کی محبت میں آ کر نورین کی جگہ نائمہ کا رشتہ لے لیا تھا۔ میں چپ چاپ باہر آ گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب و غریب بے چینی تھی۔ مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد تھا جب مجھے علم ہوا کہ نائمہ حاملہ ہے۔ میں بہت خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ جب نائمہ کی ڈیلیوری کا وقت آیا تو مجھے لگا شاید بچہ پری میچور ہے۔ ڈاکٹر نے بھی بتایا تھا کہ کچھ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ میں نے ان باتوں کی جانب اتنا دھیان ہی نہیں دیا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ میں نے تو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ برا نہیں کیا یا کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ وہ بچہ کس کا تھا؟ جو خالہ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ بہت سارے سوالات تھے جو میرے دماغ کی شریانیں اکھاڑنے کے لیے کافی تھے۔ ایک مرتبہ نورین کی آنکھ کھلی تھی۔ میں نے جا کر حال چال پوچھنے کی بجائے سیدھا بات پوچھی، لیکن اس کی حالت کافی خراب تھی۔ عبداللہ بھی 3-4 دن سے اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ میں اماں کے پاس گیا تو انہوں نے عبداللہ میری گود میں دے دیا۔ کتنی ہی دیر میں عبداللہ کی شکل دیکھتا رہا، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے وہ، جسے نائمہ میری جولی میں ڈال کر چلی گئی تھی اور جس کی خاطر میری اور نورین کی شادی کی گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے آخری دنوں میں نائمہ کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی اور بار بار مجھ سے معافیاں مانگتی تھی۔ میں نے ایک دن تنگ آ کر پوچھ لیا کہ تم کیوں معافیاں مانگتی ہو، لیکن اس نے کبھی بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کیوں معافیاں مانگتی ہے۔ بس نرمی سے بولی، جب آپ کو پتہ چلے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے تب آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ پھر اس کے بعد اس سے نہ کام ہوتا تھا نہ کچھ اور، بلکہ پورا دن لیٹی چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ انہی دنوں امی نے نورین کو بھی وہاں پر بلا لیا۔ پہل تو دونوں بہنیں بڑی خوش اخلاقی سے رہتی تھی، لیکن آخری دنوں میں نے ایک بات بڑی اچھی طرح محسوس کی کہ نہ نائمہ نورین کو بلاتی ہے اور نہ ہی نورین نائمہ کو۔ ان دونوں میں ایک اندیکھی دیوار تھی، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا کہ ان دونوں بہنوں کا معاملہ ہے، مجھے ان کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر نائمہ کی وفات ہو گئی اور خاندان والوں نے نورین کا نکاح میرے ساتھ کر دیا، جبکہ میں اس نکاح کے حق میں نہیں تھا۔ لیکن عبداللہ کی خاطر نکاح تو کر لیا، لیکن اس کے بعد زندگی عجیب بے ٹکر پر چلنے لگی۔ پورا دن نورین اپنے کاموں میں مغن رہتی اور راتوں کو تہجدوں میں دعائیں مانگتی تھی۔ میں کبھی بھی اس کی دعاؤں کی نوعیت سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا مانگتی ہے۔ مجھے جو بات سمجھ آئی وہ صرف یہ تھی کہ ہو سکتا ہے بلا وجہ میرے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، شاید اس وجہ سے وہ اللہ سے دعائیں کرتی ہے تاکہ مجھ سے آزادی مل جائے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ 2 دن بعد جا کر نورین کی حالت واپس سنبھلی تھی اور ان 2 دنوں میں اس کی رنگ کا ایک دم سے پیلی ہو گئی تھی اور دیکھنے میں وہ یوں لگتا تھا کہ نہ جانے کتنے عرصے کی بیمار ہے۔ مکمل طور پر کمزور اور لاغر دکھائی دیتی تھی اور اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس کی چارپائی کے پیروں کے طرف بیٹھ گیا اور کہا، تمہیں خدا کی قسم ہے نورین، جو بھی بات ہے مکمل بتا دو، میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولی، نائمہ کا نکاح ہو گیا تھا پھر آپ سے، میں بڑے خوش دل سے اس نکاح میں شامل ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنی چاہت اور محبت کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ نائمہ نے مجھے بتایا تھا وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کا ہے۔ یہ بات سن کے مجھے ایک شدید دھچکا لگا۔ میری قریب تو اس کے ہاتھوں پر ایک دم سے کمزور ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیسے اپنی صفائی دوں۔ میں نے بولنا چاہا تو نورین نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کروایا اور کہا، مجھے بول لینے دے، میں نے اپنا دل مار دیا تھا یہ جان کر کہ آپ تو میری نگاہوں میں بڑے اچھے کردار کے مالک تھے، لیکن جب مجھے علم ہوا کہ نائمہ کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کا ہے، تو خدا کی قسم میرے دل میں آپ کے لیے جتنی بھی محبت اور عزت تھی وہ ایک لمحے میں ختم ہو گئی، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مقدروں میں آپ نہیں تھے۔ یہ مکمل طور پر اب آپ اپنی بہن کی طرف تھی، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے وقت پر حقیقت بتا دی، اور آج وہ اس انسان کے ساتھ شادی کر رہی تھی جس کی وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔
बड़ी खुश थी। अम्मी ने मुझे सख्ती से रोक दिया था कि खबरदार ये बात किसी को भी मत बताना, क्योंकि नाइमा के हमल का पहले महीने में ही इल्म हो गया था और फ़ौरन ही हमने खाला को कहकर शादी रखवा। उन्हें भी ये बात नहीं मालूम थी कि नाइमा की यहाँ पर शादी हो गई तो अम्मा मेरे लिए रिश्ते तलाश करने लगी, मगर मुझे चैन नहीं आता था। पूरी पूरी रात में आपके मुतालिक सोचते हुए बिता देती थी, लेकिन जब सुबह उठती तो एकदम से आपको अपने दिल से नोच फेंकती थी। मगर रात होने पर दोबारा फिर वही सोचें और तख़य्युलात मेरा साथ देने लगते थे। मैं यहाँ पर आई जब आप किसी काम के लिए दूसरे शहर गए हुए थे और मैं नाइमा के कमरे में रुकी तो पूरी रात मैंने देखा वो जागती रही, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोई। मेरा कुछ काम था, मैं मोबाइल पर वही कर रही थी। बिल आखिर मैंने रात के आधे पैर पूछ ही लिया, क्या बात है नाइमा, क्यों इतनी परेशान हो? वो मुझे देखकर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं नौरीन, लेकिन मैं तो बड़ी बहन थी, मुझे मालूम था कि वो कोई ना कोई बात छुपा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब मेरा रिश्ता आया था तब छुपा रही थी कि वो हामला है। मेरी बहुत असरार करने और पर वो बोली तो सिर्फ इतना कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया मैं क्यों इतनी परेशान हूँ तो शायद तुम मुझे पूरी उम्र माफ़ न कर पाओ। मैं क्यों नहीं माफ़ करूँगी, तुम मेरी बहन हो, जानती हूँ तो मुझे माफ़ कर दोगी, लेकिन शायद मैं खुद को पूरी उम्र माफ़ न कर पाऊँ। मैंने झंझोड़ कर कहा, जो भी बात है तुम्हें कसम लगे मेरी, मुझे खुलकर बता दो। उस पर वो नरमी से बोली, मेरे पेट में जो बच्चा है वो दिलावर का नहीं है, बल्कि वो मेरा एक क्लास फेलो था उसका बच्चा है। ये बात सुनकर मैंने एक जोरदार थप्पड़ नाइमा के मुंह पर लगाया। यहाँ तक बोलकर वो एकदम से खामोश हो गई। मैंने भी एक गहरी सांस ली, क्योंकि हकीकत तो यही थी कि मेरा भी नाइमा के साथ जिस्मानी ताल्लुक नहीं था शादी से पहले, लेकिन मुझे बहुत दुख भी हुआ था कि नाइमा ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। वो दोबारा फिर बोलना शुरू हुई। मैंने एक के बाद दो, फिर तीन, फिर चार थप्पड़ एक साथ नाइमा के चेहरे पर लगा दी और कहा, तुमने हम लोगों को समझ क्या रखा है? जो दिल चाहता है बोल देती हो और उस पर यकीन दिलाने की कोशिश भी करती हो। तुम्हें शर्म आती है कि तुमने क्या किया है? वो रोते हुए बोली, नूरी मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गई थी, मैं नहीं जानती थी मुझे क्या करना चाहिए। अम्मी को अगर मैं दिलावर का नाम लेकर ना मनाती तो वो कभी भी मेरी बात न मानती। अगर मैं बताती कि ये बच्चा मेरे क्लास फेलो का है तो वो मुझे सारी उम्र माफ़ ना करती। मैंने सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया जो कुछ भी किया। वो बोल कर खामोश हुई तो मैंने संजीदगी से कहा, तुम जानती हो मैं हमेशा से दिलावर को चाहती आई हूँ, मोहब्बत करती थी बचपन से मैं उससे, लेकिन तुमने क्या किया? एक लम्हे में मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। सिर्फ मेरी ही नहीं छीनी, बल्कि तुमने हम सबको धोखा दिया है। धोखा भी एक इंसान को नहीं, सबको। अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं तुम उन्हें बेवकूफ़ समझती थी या फिर खुद बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। तुमने पहले मुझे धोखा दिया, फिर अम्मी को धोखा, या फिर खाला को, फिर दिलावर को, और अब शायद इस बच्चे को भी। क्या करूं मैं नाइमा, किधर जाऊं, किसको बताऊं कि मेरी बहन एक धोखेबाज है? मैं रो रही थी और वो खामोशी से मेरी बात सुनती जा रही थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और खुद को मारने लगी। मैंने खुद को नहीं रोका, जो कर रही थी करने दिया। थोड़ी देर बाद उठकर मैं कमरे से बाहर आ गई। बाद में वो क्या करती रही क्या, मैं तो फौरन ही घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन अम्मी ने मुझे वहाँ पर रुकने का बोला था। मुझे दुख बहन के किए गए अमल का भी था और इस बात का भी कि नाइमा के झूठ की वजह से मुझे अपनी मोहब्बत को छोड़ना पड़ा। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं आपको देखती तो मुझे यार वो लम्हा याद आ जाता जब मैंने आपसे नफ़रत की थी, वो भी नाइमा के पीछे लगकर। डिलीवरी के वक्त जब वो जाने लगी तो उसने कहा मेरे जाने के बाद तुम दिलावर से शादी कर लेना। मैंने तब भी कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर नाइमा के साथ बातचीत बंद कर चुकी थी। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगी? सबको कठपुतली समझ रखा है जो तुम्हारी डुगडुगी पर नाचते रहे। नौरीन, मेरे बाद तुम दिलावर के साथ शादी कर लेना और चाहो अब्दुल्ला का ख्याल भी रख लेना, वरना उसके बाप का पता मैंने अपनी अलमारी में लिख कर रखा है, वहाँ पर छोड़ देना। उससे मैं जानती थी वो महज हमदर्दी लेना चाहती है, वरना वो कहाँ मरने वाली। लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली। बच्चे को इस दुनिया में लाने के बाद तक वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर एक नर्स से उसने नींद वाली गोली मंगवाई कि मुझे सुकून लेना है। नर्स ने पत्ता ला दिया और वो पूरा पत्ता एक ही भांग के साथ निगल गई, फिर दोबारा कभी भी होश में नहीं आई। नर्स ने ये बात मुझे बताई तो मैंने उसे मना कर दिया कि तुम किसी को भी खुदकुशी
خودکشی کے متعلق نہیں بتاؤ گی، پھر میری شادی کے کہے کے مطابق آپ کے ساتھ ہو گئی، لیکن مجھے اپنا وجود بھی گنہگار لگتا۔ اگر میں اپنی بہن سے بات کر لیتی تو وہ یوں خودکشی کی حرام موت نہ مرتی۔ ہر رات تہجد میں رو رو کر اپنی بہن کی معافی کے لیے دعائیں مانگتی ہوں، اس کی بخشش کے لیے روتی ہوں۔ جب جب آپ میرے قریب آتے ہیں تب مجھے نائمہ ایک دم سے یاد آ جاتی ہے۔ یہ بول کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ گلے لگا لیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ شادی کے بعد ہم دونوں یوں مل رہے تھے۔ وہ بھی میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں جانتا تھا اس کا سفر کافی مشکل ہے، لیکن میں نے نہ صرف نائمہ کو معاف کر دیا بلکہ عبداللہ کو بھی کھلے دل سے اپنا لیا تھا، اور میں جانتا تھا نورین کا بھی دل اپنی طرف مائل کر لوں گا، بس اس میں کچھ وقت زیادہ لگے گا کیونکہ اس کی بہن کا صدمہ ابھی نیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔